پر امید ہیں کہ آج ہیرنگ سے انشاءاللہ ہمیں اچھے نتائج ملیں گے، لیکن نہیں ہے یہ آج وہ نہیں ہے، ریزرو سیٹ والا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں، جس طرح کل ہمارا کیس تھا عدت میں، عدت کیس میں بہت پہلے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں۔ ہمارے وکلاء نے کل بات کی کہ حالانکہ اس عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملا تھا ایک چھوٹے ریلیف میں، لیکن ایک بڑے ریلیف میں پھر بھی ہم گئے، ہمیں اعتماد ہے۔ لیکن آج جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کچھ نئے کیسز کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا پنجاب حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ عدت کیس میں ریلیف ملنے والا ہے؟ یہ جو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب اس پہ ایسے کیسز بناؤ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 25 کروڑ کے ملک میں کوئی بھی ذی شعور، اور شرط یہ ہے کہ ذی شعور بھی ہو اور باضمیر بھی ہو، کوئی بھی ذی شعور اور باضمیر شخص کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا اس کی جماعت ملک دشمنوں کی جماعت ہے؟ ہم جیسے پروفیشنلز، یہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہمارے دوست کھڑے ہیں، یہ میرے جیسے لوگ جو قلم کے مزدور تھے، انجینئرنگ یا وکالت، یا وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں پاکستان سے باہر کمائی کر رہے تھے، پاکستان کے اندر انٹرپرینور میں تھے، ان کے خواب تھے کہ وہ پاکستان میں کسی سروس میں جا کے پاکستان کو مضبوط کریں گے، ان کو عمران خان صاحب نے سیاست میں لے کے آیا اور ان کو محب وطنی کا سبق سکھایا اور ان کو یہ بتایا کہ اس ملک سے بھاگو مت، اس ملک سے جاؤ مت، اس ملک کو چھوڑو مت، اس ملک میں رہو، یا اگر باہر ہو تو کما کے اس ملک میں بھیجو، اثاثے بنانے تو پاکستان میں بناؤ، پیسے پاکستان میں بھیجو، یہاں ہو تو اس ملک کو ٹھیک کرو، سیاست کے ذریعے ٹھیک کرو۔ اور پاکستان کے نوجوان طبقے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو عمران خان اس پارلیمان میں لے کے آیا۔ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، میرے جیسے مڈل کلاس لوگ پارلیمنٹ میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جرم کیا کہ سرداری نظام کے خلاف، وڈیرہ شاہی کے خلاف، بڑے بڑے نوابوں، سرداروں، خانوں کے خلاف عام لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور لڑکیوں کو، نوجوانوں کو اس پارلیمنٹ میں لے کے آیا۔ آج آپ اس پہ غداری کا الزام لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ایسا مت کرو۔ ایک محب وطن پاکستانی، قوم کے لیڈر اور امت کے رہنما کو اس طرح آپ ان کیسز میں نہیں رگیت سکتے۔ پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا۔ اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو، آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو، تو پنجاب کے کسانوں پہ فوکس کریں، استادوں پہ فوکس کریں، عام مزدوروں پہ فوکس کریں، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں، لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، غریب مزدور، بیواؤں، یتیموں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں۔ پوری قوم اس کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، فارم 47 والے سے، کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے، آپ کی منشا سے ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے، اس سے کھلواڑ بند کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو، یہ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو کسی کی گھر کی باندھی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس پہ کوئی غداری کا الزام لگائے۔ اس لیے قوم ایسے کسی بھی کیس کو عمران خان صاحب کے خلاف رد کرتی ہے۔ قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آخری بات، جب آپ پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا، عمران خان، عمران خان۔ بہت شکریہ۔ Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison by بینچ کے اوپر، یہ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ کسی بھی موکل کا، کسی بھی شخصیت کا حق ہے، کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی شخص پہ اعتماد نہ ہو تو اس کا اظہار کرے. یہ جوڈیشل نارمز کے اندر آتا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اور وہ محترم جج صاحب جو بھی ہوں وہ پھر ریکیوز کر دیتے ہیں. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے آج کچھ رہنماؤں کو طلب کیا ہے پارٹی کے ہاں اندر، جی، اختلافات چل رہے ہیں، ہاں اس جی. کے حوالے سے بھی کرنے کی پرسوں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا میں، اور اس کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے خان صاحب کو بادب عرض کیا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں اگر کسی کو ریزرویشن ہے ان کو بلا لیں. یہ گروپ نہیں ہے، یہ بلاک نہیں ہے. کسی شخص کو ریزرویشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آپ ان کے لیڈر ہیں، ان کا لیڈر تو کوئی اور نہیں ہے. اب وہ کس سے گلا کریں؟ تو انہوں نے بالکل ایگری کیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل ان کو بلاتے ہیں. تو آج کچھ پرانے ساتھیوں کو بلایا ہے، اور اس تاثر کو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں پرسوں میرے سامنے آپ دوستوں کے، جب آپ میڈیا پرسن آئے ہوئے تھے، کچھ دوست ادھر ہوں گے اس دن، خان صاحب نے رد کیا. انہوں نے کہا کوئی بلاک نہیں ہے تحریک انصاف میں، کوئی گروپ نہیں ہے تحریک انصاف میں، بلکہ خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف اب وہ جماعت بن چکی ہے کہ اس کا بھی ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بینک بن گیا ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان میں جس بھی شریف آدمی کو کھڑا کرے گی، قوم اس کو ووٹ کرے گی. تو کوئی بھی شخص اس وقت اگر سیاسی سوچ رکھتا ہے وہ تحریک انصاف میں بلاک بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی بلاک ہے. ہاں، تحریک انصاف کوئی فوجی یونٹ نہیں ہے، یہ کوئی بیوروکریٹک مشین تو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اس میں لوگوں کو کسی چیز پہ شکایت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے لیڈر نے ان کو بلایا ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے اس کو سن لیتے ہیں. میں دوبارہ اس تاثر کو رد کرتا ہوں جو خان صاحب نے پرسوں اڈیالہ میں خود رد کیا. تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، بلکہ جو ساتھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی چیئرمین عمران خان صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں، میں جب جیل سے نکلوں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا. اور خان صاحب نے اس میں 2 نکات پیش کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ تشدد ہوا ہے، جن پہ ظلم ہوا ہے، ان کو میں اور طرح سے دیکھوں گا، اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو اور طرح سے دیکھوں گا. چودھری صاحب سے بھی کوئی رابطے کیے گئے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی تک اس پہ ویٹ کرنا پڑے گا. فواد صاحب کو بھی کہوں گا تھوڑا سا ہولا رکھیں. لیکن اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور میں رابطہ کیا کہ آپ پارٹی پہ تنقید کم کر دیں؟ کیا کریں؟ ہاں جی ہاں، خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے واپس آنے تک، باہر آنے تک آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں. خان صاحب جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ واپسی کا فیصلہ کریں گے، لیکن باقی باتیں واپسی میں. ایک اجتماع جلسہ کرنے جا رہے ہیں ترنول چوک کے اوپر، اور یہ اسلام آباد کا تاریخی جلسہ ہوگا جس میں انشاءاللہ عمران خان کی رہائی اور جو اقتصادی دہشت گردی کی ہے موجودہ پی ٹی ایم کی حکومت نے، اور جس انداز سے انہوں نے لوگوں کے اوپر جینا حرام کر دیا ہے اور لوگوں کے کھانے پینے پہ جس طرح کی ٹیکسز لگا دیے ہیں، جس طرح عام آدمی کے جو بلز ہیں وہ ان کی کنٹرول سے اور ان کی برداشت سے باہر ہو گئے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا لائحہ عمل بھی آئے گا، ہم بھرپور احتجاج بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمیں وہ پرمیشن مل گئی ہے، حالانکہ ڈی سی کی اتنی بڑی بدنیتی ہے. 26 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی، 26 کو اس نے کہا جی کورٹ کا آرڈر جو ہی ملے گا میں NOC جاری کر دوں گا، اور اس کے بعد اس نے کیا 26 سے لے کر کل تک کم سے کم 20 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ، اس سے ڈائریکٹ رابطہ، لیگل نوٹس، اس کے PS سے رابطہ ہم نے کیا ہے. مگر اس کے باوجود اس نے کہا جی میں عدالت میں جواب دوں گا، اور وہ جواب اگر اسے دینا تھا، اور آج آپ کے سامنے ہمارے پاس تیاری کے لیے اس کی بدنیتی میں نے بتائی ہے جج کو، تیاری کے لیے ہمارے پاس صرف 1 دن رہ گیا ہے، 1 دن، اونلی 1 ڈے. اور آج ہمیں یہ NOC، اور کل کی تاریخ کا NOC ہے، اور کل کی تاریخ کا تھا ہمیں کل ہی بتا دیتا اور دے دیتا. اس کا ہمارے پاس میسج ہے. اس نے کہا جی میں جواب دوں گا، اور جواب تو عدالت میں پھر بحث کے لیے ہوتا ہے نا، کہ کیس چلانے کے لیے. یہ ساری بے ایمانی اور بدماشیوں کے باوجود انشاءاللہ بھرپور جلسہ ہوگا. میں پورے پاکستان کی عوام سے، اسلام آباد کی بالخصوص، راولپنڈی کی بالخصوص عوام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس بات کا یقینی بنائیں کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کو اپنے گھروں میں بھیج کے دم لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب بھائی نے جلسے کے حوالے سے ڈیٹیل تو بتا دیا. میں صرف پنڈی اسلام آباد کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو، اپنی KP کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو، سب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. اس جلسے کا ٹائٹل ہے قیدی نمبر 804 اور حقیقی آزادی. ہم نے آج ہائی کورٹ سے DC نے یہاں پہ آ کے NOC جمع کروایا ہے، اگرچہ اس نے ہمیں 1 دن دیا ہے.
لیکن تحریک انصاف کا ریکارڈ ہے یہ 8 گھنٹوں کے نوٹس پہ بھی جلسہ کرتی ہے. انشاءاللہ یہ جلسہ عمران خان کا جلسہ ہوگا, تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا, قیدی نمبر 804 کا جلسہ ہوگا. عمران خان کی رہائی کی طرف جو ہم قدم بڑھا رہے ہیں یہ ایک بڑا قدم ہوگا. میری پنڈی اور اسلام آباد کی عوام سے گزارش ہے, میری پوری پاکستان کی عوام سے گزارش ہے, فیملی سے گزارش ہے, ماؤں بہنوں سے گزارش ہے, بزرگوں سے گزارش ہے, نوجوانوں سے گزارش ہے. 6 جولائی بروز ہفتہ شام 6 بجے ترنول چوک مین پشاور روڈ اسلام آباد ہم آپ کا انتظار کریں گے. نکلیں عمران خان کی خاطر, پاکستان کی خاطر, اس مہنگائی سے ملک کو بچانے کی خاطر, اس جعلی اور ناجائز حکومت کے خلاف 6 جولائی شام 6 بجے انشاءاللہ. کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارا جلسہ خراب کرنے میں. 9 دن ہمارے ضائع کیے. آج کی ڈیٹ تک صبح تک انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ہم NOC نہیں دے رہے ہیں, ہم عدالت میں جواب جمع کرائیں گے, اور عدالت میں آ کے کل کی ڈیٹ کا NOC جمع کروا دیا ہے تاکہ ہم جلسے کی تیاری نہ کر سکیں. اگرچہ کل ہڑتال ہے آل پاکستان ٹینکرز ایسوسی ایشن کی, پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی, کل سارے پیٹرول پمپ بند ہوں گے. اس کے باوجود ہم جلسہ کریں گے اور انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ کریں گے, ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے. پورے پاکستان کی عوام آئے گی اس جلسے میں اور بڑا پرامن جلسہ ہوگا, بڑا پرامن طریقے سے جلسہ ہوگا. یہ ہائی کورٹ کی پرمیشن سے جلسہ ہو رہا ہے, ہائی کورٹ کی اجازت سے جلسہ ہو رہا ہے. اور پرسوں 6 جولائی ہفتہ شام کو 6 بجے ہم سارے ترنول چوک مین پشاور روڈ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. شکریہ. دوسرا کیس جو عمران خان کا تھا, جو انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں ISI دیٹ از ہولڈنگ دی چارج آف دی جیل اتھارٹیز, جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کی, جو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں, آڈیو ٹیپ کرتے ہیں اور ہمیں ملنے نہیں دیتے, اور جو ہماری SOP ہیں اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز پیدا کر رہے ہیں. ان کا چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ISI کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہاں کرنل اور میجر بیٹھ کے جیل اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کرے یا وہاں انٹرفیئرنس کرے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کل آبجیکشنز ریموو ہو گئے تھے, آج ریٹ پٹیشن لگی تھی. الحمدللہ وہ ریٹ پٹیشن ہماری ایڈمٹ ہو گئی ہے اور نیکسٹ ویک کے لیے انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے. جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب کے پاس کیس تھا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اب بھی کم سے کم ISI کا جو کام ہے, ایکچوئل کام ہے, کہ وہ جائیں, انٹیلیجنس کریں, سیکیورٹی کو دیکھیں, ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کریں, اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ انٹیلیجنس رپورٹ دیں, نہ کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بیٹھ کے صرف یہ چیک کریں کہ عمران خان کس سے مل رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, اور کس کے پاس نہیں مل رہا, اور کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے. سر یہ 6 جولائی کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شدید بارش ہوگی, تو اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے؟ اگر بارش ہوئی بھی تو اس کے باوجود ہمارا جلسہ ہوگا. ہمارے لوگ بھائی مجاہد ہیں, وہ جہاد کر رہے ہیں اس وقت, وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جہاد کر رہے ہیں. اس وقت عمران خان مجاہد اول ہے, وہ اس وقت اس لیے کھڑا ہے کہ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. ساری کرپٹ لیڈرشپ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, PDM 1 کی صورت ہو یا اس PDM 2 کی صورت ہو, جن کے دبئی میں پراپرٹیز ہیں, جس میں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں پراپرٹیز ہیں, لندن میں جس کے سرے محل نکلتے ہیں, اور جو اسحاق ڈار کی صورت میں جو ان کے بیٹوں کے اور ان کے ہاں جو پراپرٹیز ہیں, یہ سارا کرپٹ ٹولہ جو انوار کاکڑ اور یہ محسن نقوی اور یہ سارے مل کے جو گندم سکینڈل میں پیسے کھا گئے ہیں, ان کرپٹ ٹولے کے خلاف اگر ایک شخص آنیسٹ کھڑا ہے وہ ہے عمران خان, اور اس کی رہائی کے لیے اور ملک کے 25 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جو شخص نکلے گا اس جلسے کے لیے وہ ایک جہاد ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ حق کی آواز بلند کرنا, یہ بھی کلمہ حق کی آواز بلند کرنا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سچ بولنا اور حق بات کرنا, یہ بھی ایک جہاد ہے. اچھا شعیب شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ 6 تاریخ کو جو جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی یا گرینڈ الائنس کرے گا؟ کیونکہ تحفظ آئین قانون موومنٹ کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شرکت کر سکتے ہیں کنٹینر پہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو 6 جماعتی ہمارا اتحاد ہے, انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس میں ہم میجر پارٹنر ہیں, باقی جو ہیں باقی دوست ہمارے وہ بھی اس میں آئیں گے, باقی پارٹیز بھی آئیں گی. اور مولانا کے بارے میں جو رائے ہے ابھی تک ہماری ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. جب تک ان کے ساتھ الائنس باقاعدہ نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں گے. تھینک یو. یہ بھائی لے لو.
جی پاکستان تحریک انصاف کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے اور اسلام آباد ترنول کے مقام پر جلسے کی اجازت مل گئی ہے. ہفتے کے روز 6 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف ترنول پر ایک بڑا جلسہ کریں گے اور عامر مغل کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ قیدی نمبر 804 کے نام سے ہوگا. اب جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہمیں جلسے کی اجازت ملی ہے. اگرچہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے پوری کوشش کیا کہ ہمارا جلسہ خراب ہو سکے. انہوں نے 26 جون کو یہاں عدالت میں کمٹ کیا, اس کے باوجود ہمیں نوسیل نہیں کیا اور آج 4 جولائی کو دے رہے ہیں اور پرسوں 6 جولائی کو جلسہ ہے. وہ ہمیں جلسے کی تیاری کے لیے صرف 1 دن دے رہے ہیں, لیکن اس 1 دن میں بھی انشاءاللہ پاکستانی قوم, اسلام آباد کی عوام اور پنڈی کی عوام اور کے پی کی اور پنجاب کی عوام ثابت کرے گی کہ یہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, سارے قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. کچھ بھائیوں نے ابھی سوال کیا کہ بارش کے امکانات ہیں. وہ بھائی, اس قوم کا لیڈر, پاکستان کا لیڈر اگر میرے اور آپ کی خاطر, قوم کی خاطر 50 درجے سینٹی گریڈ پہ اوون میں وہ بیٹھا ہوا ہے 6/8 کے تندور میں وہ بیٹھ کے ہماری خاطر جیل کاٹ سکتا ہے, تو ہم باہر بیٹھ کے کھلی فضا میں گرمی کے اس موسم میں اس ٹھنڈی بارش میں جلسہ نہیں کر سکتے. جلسہ ہوگا, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, دھوپ ہو, گرمی ہو, سردی ہو, انشاءاللہ ہفتے والے دن 6 جولائی شام 6 بجے پاکستانی قوم کا ایک ہی رخ ہوگا, اسلام آباد ترنول چوک. شکریہ.